گزشتہ سبق میں مجرورات کی بحث ہم نے شروع کی تھی. صاحب کافیہ نے بتلایا تھا کہ مجرور کسے کہتے ہیں جو مضاف الیہ کی علامت پر مشتمل ہو اور مضاف الیہ کی علامت ہے جر. تو جس پر بھی جر آئے وہ کیا ہے؟ مجرور ہے، چاہے لفظاً ہو چاہے تقدیراً ہو. تو جس پر مضاف الیہ کی علامت آئے. سوال پیدا ہوا مضاف الیہ کسے کہتے ہیں؟ تو بتلایا کہ مضاف الیہ ہر وہ ایسا اسم ہے جس کی طرف کسی دوسری چیز کی نسبت کی جائے بواسطہ حرف جر کے، اور وہ حرف جر لفظوں کے اعتبار سے موجود ہو یا تقدیراً موجود ہو. اگر لفظوں کے اعتبار سے موجود ہے تو اصطلاح میں اس ترکیب کو کیا کہتے ہیں؟ جار مجرور. اور اگر لفظوں کے اعتبار سے نہیں تقدیراً موجود ہے تو پھر یہ کیا کہلاتے ہیں؟ مضاف الیہ کہلاتے ہیں بھائی. اور حرف کو مقدر کرنے کی شرط یہ ہے کہ مضاف ایسا اسم ہو جو اضافت کی وجہ سے تنوین سے خالی کیا گیا ہو بھائی. مضاف الیہ ایسا اسم ہو جو کس کی وجہ سے؟ اضافت کی وجہ سے تنوین سے خالی کیا گیا ہو. مولانا سمجھ میں آئے؟ کیونکہ تنوین کبھی ویسے بھی گر جاتی ہے، الف لام وغیرہ کی وجہ سے بھی گر جاتی ہے. ایسا نہ ہو بھائی، بلکہ وہ تنوین جو گری ہو مضاف سے کس وجہ سے گری ہو؟ اضافت کی وجہ سے گری ہو. پھر حرف کو مقدر کر سکتے ہیں بھائی. اور آپ کو یہ بھی بتلایا تھا کہ اضافت دو قسم پر ہے بھائی. ایک اضافت معنویہ ہے اور ایک اضافت لفظیہ ہے. اضافت معنویہ کس کو کہتے ہیں؟ کہ جس میں صفت کا صیغہ اپنے معمول کی طرف مضاف نہ ہو بھائی. سمجھ میں آیا؟ یعنی مضاف ایسا صفت کا صیغہ نہ ہو جو مضاف ہو رہا ہو کس کی طرف؟ اپنے معمول کی طرف. جی تو یہ اضافت معنویہ ہے بھائی. اور اضافت معنویہ کس چیز کا فائدہ دیتی ہے؟ تعریف اور تخصیص کا فائدہ دیتی ہے. اسی لیے اس کو اضافت معنویہ کہتے ہیں بھائی. صورت سمجھ میں آئی بھائی؟ کیونکہ یہ معنی کے اندر تعریف یا تخصیص کا فائدہ دیتی ہے. جبکہ اضافت لفظیہ کس کو کہتے ہیں؟ جس میں صفت کا صیغہ مضاف ہوتا ہے اپنے معمول کی طرف. تو صیغہ دو شرطیں ہوئی، صیغہ صفت کا ہو اور مضاف ہو اپنے معمول کی طرف. تو یہ کیا کہلاتا ہے؟ اضافت لفظیہ کہلاتا ہے. اور یہ کس چیز کا فائدہ دیتی ہے؟ صرف تخفیف کا فائدہ دیتی ہے. لفظوں کے اندر بھائی تنوین اور قائم مقام تنوین کیا ہیں؟ گر جایا کرتے ہیں. تنوین اور قائم، اسی لیے اس کو اضافت لفظیہ کہتے ہیں کہ یہ لفظوں میں صرف تخفیف کا فائدہ دیتی ہے. معنی کے اعتبار سے کسی قسم کا کوئی فائدہ نہ تعریف کا فائدہ دیتی ہے اور نہ تخصیص کا فائدہ دیتی ہے مولانا. اور یہ بھی آپ کو بتلایا تھا کہ اضافت معنویہ یا لام کے ساتھ ہوگی یا من کے ساتھ ہوگی یا فی کے ساتھ. جب مضاف الیہ مضاف کے لیے ظرف ہو تو فی کے ساتھ ہوگی. جب مضاف الیہ مضاف کے لیے جنس ہو تو یہ من کے ساتھ ہوگی. اور اگر ایسا نہ ہو، نہ جنس ہو مضاف الیہ مضاف کے لیے اور نہ اس کے لیے ظرف ہو، تو پھر یہ کس کے ساتھ ہوگی؟ لام کے ساتھ ہوگی بھائی. اور اس کے اندر اضافت معنویہ کے اندر صاحب کافیہ نے بتلایا تھا شرط یہ ہے کہ مضاف تعریف سے خالی ہو بھائی. مضاف تعریف سے خالی ہو. مضاف پر کیوں؟ اس لیے کہ یہ تعریف کا فائدہ دے گی یا تخصیص کا فائدہ دیتی ہے. یہ اضافت یا تعریف کا یا تخصیص کا فائدہ دیتی ہے. لہذا اگر مضاف پہلے سے ہی معرفہ ہو تو پھر تو اضافت کرنا تحصیل حاصل ہوگا بھائی. اس میں کیا لازم آئے گا؟ تحصیل حاصل بھائی. ایک چیز پہلے سے ہی حاصل ہے، تعریف پہلے سے ہی حاصل ہے، تو اس اضافت کے ذریعے فائدہ ہی کس چیز کا حاصل کیا جا رہا تھا؟ تعریف کا. اور وہ تعریف تو پہلے سے ہی حاصل ہے بھائی. البتہ کوفہ کے نحوی کہتے ہیں الثلاثۃ الاسوابی. اس قسم کی یہ ترکیب اور اس کی جو مشابہ ترکیبیں ہیں یعنی عدد وغیرہ میں، وہاں پر مضاف کا معرفہ ہونا بھی جائز بھائی. مضاف کا معرفہ ہونا بھی جائز. الثلاثۃ دیکھیے بھائی، یہ الثلاثۃ کہتے ہیں مضاف. الاسوابی کیا ہے؟ مضاف الیہ ہے بھائی. مضاف الیہ ہے بھائی. تو یہ مضاف الیہ بھائی.
ہاں تو مضاف پر کیا داخل ہو رہا ہے؟ الف لام. حالانکہ صاحب کافیہ نے بھی بتلایا تھا کہ مضاف کو کس چیز سے خالی ہونا چاہیے؟ تعریف سے، اور یہ تو پہلے سے ہی معرفہ ہے، تو یہ صاحب کافیہ وغیرہ کے نزدیک یہ ضعیف ہے. البتہ کوفہ والے نحوی کہتے ہیں یہ جائز ہے. اور یہ کس قسم کی ترکیبوں میں جائز ہے؟ جہاں عدد کی اضافت ہو رہی ہو معدود کی طرف بھئی، عدد کی اضافت ہو معدود کی طرف بھئی. تو یہاں پر الثلاثۃ مضاف بناتے ہیں اور الاصوابی کو کیا بناتے ہیں؟ مضاف الیہ بھئی. جبکہ دیگر نحوی جمہور جو ہیں ان کو مضاف الیہ نہیں بناتے بھئی، بلکہ ان کو کیا بناتے ہیں؟ مبدل منہ اور بدل. الثلاثۃ کو مبدل منہ اور الاصواب کو کیا بناتے ہیں؟ بدل بناتے ہیں. یا مولانا الثلاثۃ کو موصوف بناتے ہیں اور الاصواب کو اس کی صفت بنایا کرتے ہیں بھئی. تو جمہور کے نزدیک دونوں جب موصوف صفت ہوں تو یا بدل مبدل منہ ہوں گے، اور موصوف صفت اور بدل مبدل منہ کا اعراب کیا ہوا کرتا ہے؟ ایک. تو الثلاثۃ مرفوع ہو تو الاصواب بھی کیا آئے گا؟ مرفوع. اگر الثلاثۃ منصوب ہے تو الاصواب بھی کیا آئے گا؟ منصوب. اور اگر الثلاثۃ مجرور ہو تو الاصواب بھی کیا آئے گا؟ مجرور ہوگا. لیکن کوفہ والے کیا کہتے ہیں؟ یہ اضافت ہے، لہذا الاصوابی یہ مضاف الیہ ہوا، اور مضاف الیہ پہ ہمیشہ کیا آیا کرتا ہے؟ جر ہی آیا کرتا ہے. تو الاصواب پر جر ہی آئے گا. البتہ الثلاثہ کا لفظ جو ہے اس پر رفع بھی آ سکتا ہے، نصب بھی آ سکتا ہے، اور جر بھی، جیسا عامل ہوگا اس کے مطابق بھئی. لیکن الاصواب مجرور رہے گا بھئی. لیکن صاحب کافیہ کہتے ہیں کہ یہ ضعیف ہے بھئی. سمجھ میں آیا؟ قیاس کے اعتبار سے بھی ضعیف ہے، اس لیے کہ اس اضافت نے فائدہ دینا ہے تعریف کا، اور یہاں تعریف پہلے سے حاصل ہے. اور استعمال کے اعتبار سے بھی ضعیف ہے، اس لیے کہ فصحاء بلغاء کا جو کلام ہم دیکھتے ہیں تو وہاں اس قسم کی ترکیبیں ہمیں نہیں ملتی، نہایت قلیل آئی ہیں. عام طور پر پہلے کو کیا کرتے ہیں؟ وہ تعریف سے ہمیشہ خالی کرتے ہیں، تو یہ بہت قلیل آئی ہے. اور پھر بتلایا کہ ضارب زید، یہ کون سی اضافت ہے؟ اضافت لفظیہ ہے. وحسن الوجہ، یہ بھی کون سی اضافت ہے؟ اضافت لفظی. اور اضافت لفظی صرف لفظوں میں تخفیف کا فائدہ دیتی ہے، معنی کے اعتبار سے تعریف یا تخصیص کا فائدہ. لہذا ضارب زید، ضارب جیسے پہلے نکرہ تھا اضافت کے بعد بھی نکرہ ہے. حسن الوجہ، حسن جیسے اضافت سے پہلے نکرہ تھا اب بھی کیا ہے؟ نکرہ ہے. لہذا مررت برجل حسن الوجہ، یہ ترکیب جائز ہے. رجل اس میں موصوف ہے اور حسن الوجہ اس کی کیا بن رہی ہے؟ صفت. تو بظاہر تو لگتا ہے حسن الوجہ معرفہ ہے، لیکن میں نے بتلایا یہ کیا ہے؟ نکرہ ہے، کیونکہ اضافت کون سی ہے؟ اضافت لفظی ہے. لہذا نکرہ کی صفت نکرہ آئی. یہ ترکیب تو یہ درست ہوا، ترکیب جائز بھئی، مطابقت ہے موصوف صفت میں. اور یہ ترکیب ممتنع ہے. مررت بزید حسن الوجہ، اس میں زید کو موصوف بنایا گیا اور حسن الوجہ کو اس کی کیا بنایا گیا؟ صفت. اور موصوف صفت میں مطابقت ضروری ہے تعریف تنکیر میں، لیکن زید معرفہ ہے اور حسن الوجہ کیا ہے؟ نکرہ. تو موصوف صفت میں مطابقت نہ آئی، لہذا یہ ترکیب ممتنع ہے بھئی. وجاز الضارب زید والضارب زید وامتنع الضارب زید خلافا للفراء وضعف الواهب المئة الهجان وعبدها. وإنما جاز الضارب الرجل حملا على المختار في الحسن الوجه والضارب وشبهه في من قال إنه مضاف حملا على ضاربك. بھئی اضافت لفظیہ کس چیز کا فائدہ دیتی ہے؟ تخفیف کا فائدہ دیتی ہے. لہذا اضافت لفظیہ اگر آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ ایک اسم کو مضاف کرنا چاہتے ہیں، صفت کے صیغے کو کس کی طرف؟ اپنے معمول کی طرف مضاف کرنا چاہتے ہیں. اگر یہ ترکیب تخفیف کا فائدہ دے رہی ہے تو یہ اضافت لفظیہ یہاں جائز ہوگی. اگر اس تخفیف کا فائدہ ہی نہ ہو تو اضافت لفظیہ وہاں پر جائز بھی نہیں. کیوں؟ کیونکہ اضافت لفظیہ ہے اور اس کا مقصد ہی کیا ہوا کرتا ہے کہ لفظوں کے اندر تخفیف کا فائدہ دے. اور اگر تخفیف اضافت سے حاصل ہی نہیں ہو رہی تو پھر تو یہ اضافت کیا ہو جائے گی؟ بے فائدہ ہو جائے گی. بھئی صورت سمجھ میں آئی بھئی؟ لہذا
جہاں پر تخفیف آ جائے وہاں پر اضافت لفظی بھی جائز، اور جہاں تخفیف نہ آئے لفظوں میں وہاں پر اضافت لفظی بھی جائز نہیں۔ دیکھیے مولانا، مثلا اصل میں ہے الضاربانی زیدن، دیکھیے ترکیب الضاربا زیدن، اصل میں کیا تھا؟ الضاربانی زیدن، تو الضاربانی وہ دو شخص پٹائی کرنے والے زید کی، تو الضاربانی دیکھیے عامل ہوا، اور زیدن اس کے لیے کیا ہوا؟ مفعول معمول ہوا بھائی، اور پھر آپ نے اضافت کر دی بھائی الضاربا زیدن، اور اضافت کی وجہ سے الضاربانی کا نون کیا ہوا؟ گر گیا، تو تخفیف آئی یا نہ آئی بھائی؟ تخفیف حاصل ہو گئی، تو صیغہ صفت کا ہے، اس میں فاعل اور مضاف ہو رہا ہے کس کی طرف؟ اپنے معمول کی طرف، اور یہ اضافت لفظی ہوئی، اور اضافت لفظی کس چیز کا فائدہ دیا کرتی ہے؟ لفظوں میں تخفیف کا فائدہ دیتی ہے، اور یہاں پر وہ فائدہ حاصل ہو رہا ہے، لہذا یہ اضافت جائز ہے۔ وَالضَّارِبُ زَيْدٍ، اسی طرح یہ اصل میں تھا الضَّارِبُونَ زَيْدًا، الضاربون اس میں فاعل جمع ہے، اور زیدن اس کے لیے کیا تھا؟ مفعول، وہ پٹائی کرنے والے زید کی، وہ زید کی پٹائی کرنے والے، تو یہاں پر بھی الضاربون صیغہ اس میں فاعل ہے، اور زیدن اس کے لیے کیا ہے؟ مفعول ہے، اس کو وہ نصب دے رہا ہے۔ اب اس میں فاعل صفت کے صیغے کی آپ نے اضافت کر دی اپنے معمول کی طرف، اور کیا کہا؟ الضاربو زیدن، تو یہ اضافت لفظی ہوئی مولانا، کہ صفت کا صیغہ مضاف ہوا کس کی طرف؟ اپنے، اور اضافت لفظی کس چیز کا فائدہ دیا کرتی ہے؟ تخفیف کا، اور یہ تخفیف یہاں پر حاصل ہو رہی ہے کہ نون جمع گر رہا ہے بھائی، صورت سمجھ میں آئی؟ تو جب تخفیف حاصل ہو رہی ہے تو یہ اضافت لفظی جائز ہے، اس لیے جائز، اگرچہ الضاربہ بھی معرب باللام ہے لیکن پھر بھی یہ ترکیب جائز، کیونکہ اضافت لفظی ہے اور لفظوں میں تخفیف آ رہی ہے، نون تثنیہ کیا ہے؟ گر رہا ہے۔ وَالضَّارِبُ زَيْدٍ، یہاں بھی مولانا معرب باللام کی اضافت ہو رہی ہے، لیکن اضافت ہے چونکہ لفظی، اور اضافت لفظی کس چیز کا فائدہ دیتی ہے؟ تخفیف، اور تخفیف کیسے آ رہی ہے؟ نون جمع کیا ہے یہاں پر؟ گر گیا، تو نون کے گرنے سے تخفیف آ گئی، جو مقصد تھا اضافت لفظی کا وہ حاصل ہو رہا ہے، لہذا یہ اضافت جائز ہے۔ صورت سمجھ میں آئی بھائی؟ اسی لیے صاحب کافیہ نے فرمایا وَجَازَ الضَّارِبَا زَيْدٍ وَالضَّارِبُ زَيْدٍ، الضَّارِبَا زَيْدٍ اور الضَّارِبُ زَيْدٍ جائز ہیں، وَامْتَنَعَ الضَّارِبُ زَيْدٍ، اور ممتنع ہے الضَّارِبُ زَيْدٍ، یہ ترکیب کیا ہے؟ ممتنع، کیونکہ اصل میں کیا تھا؟ الضَّارِبُ زَيْدًا، الضَّارِبُ زَيْدًا، اور الضارب صیغہ اس میں فاعل ہے، اور زیدن اس کے لیے کیا بن رہا ہے؟ مفعول بن رہا ہے، تو معمول ہے، پھر اضافت کرنا چاہتے ہیں آپ صفت کے صیغے کی کس کی طرف؟ اپنے معمول کی طرف، الضارب زیدن آپ کہنا چاہتے ہیں، تو صیغہ صفت کا ہے، مضاف ہوا اپنے معمول کی طرف، تو یہ کون سی اضافت ہوئی؟ اضافت لفظی، اور اضافت لفظی کس چیز کا فائدہ دیا کرتی ہے؟ لفظوں میں تخفیف کا، اور یہاں پر تخفیف حاصل ہو رہی ہے؟ کوئی تخفیف حاصل نہیں ہو رہی، اس لیے کہ یہ مفرد ہے، اور اس سے کیا اضافت کی وجہ سے تنوین گرتی، لیکن وہ تنوین تو پہلے گر چکی ہے، کس کی وجہ سے؟ الف لام کی وجہ سے بھائی، صورت سمجھ میں آئی؟ تو وہ تنوین تو الف لام کی وجہ سے پہلے سے گر چکی ہے، تو اضافت کی وجہ سے کوئی تخفیف نہیں آئی، جب تخفیف نہیں آئی تو اضافت لفظی تو آیا ہی تخفیف کا فائدہ دینے کے لیے کرتی ہے، تو لہذا یہاں پر اضافت لفظی بھی جائز نہیں، لہذا الضارب زیدن کہنا جائز نہیں، ممتنع ہے بھائی۔ صورت مسئلہ سمجھ میں آئی بھائی؟ خلافاً للفرائی، بخلاف امام فرا کے بھائی، امام فرا فرماتے ہیں الضارب زیدن جائز ہے بھائی، الضارب زیدن کیا ہے؟ جائز ہے، جائز ہے۔ امام فرا کیوں فرماتے ہیں کہ الضارب زیدن جائز ہے بھئی؟ یہ تو اضافت لفظی ہے، اور یہاں تو یہ کسی قسم کی تخفیف وغیرہ کا فائدہ نہیں دے رہی، لہذا اس کو جائز نہیں ہونا چاہیے۔ کہتے ہیں شاید ان کا یہ خیال ہے بھئی، امام فرا کا یہ خیال ہے کہ اصل میں یہ تھا ضارب زیدن، کیا تھا؟
ضاربن بغیر الف لام کے تھا مولانا، ضاربن زیدن، اور ضاربن صیغہ اس میں فاعل ہے اور زیدن اس کے لیے کیا ہوا؟ مفعول ہوا، اور پھر تو صیغہ صفت کا ہے اور آگے اس کا معمول آ رہا ہے، تو پھر اس معمول کی طرف ہم نے اس صیغے کی اضافت کر دی، کیا بن گیا؟ ضاربو زیدن۔ اب کیا ہوئی مولانا؟ تخفیف حاصل ہوئی یا نہیں حاصل ہوئی بھائی؟ تخفیف حاصل ہو گئی کہ ضاربن جو بغیر الف لام کے تھا اس سے کیا ہوئی؟ تنوین گر گئی بھائی، تو ضاربو زیدن ہوا۔ آپ اس اضافت نے تخفیف کا فائدہ دیا بھائی، اور پھر اس پر الف لام آ گیا، پھر اس پر الف لام آ گیا۔ اب ضاربو صورت سمجھ میں آئی، کیونکہ ضاربو زیدن ضارب ابھی بھی نکرہ تھا تو لہذا اس پر کیا آ گیا؟ الف لام آ گیا بھائی۔ تو لہذا شاہ کہتے ہیں شاید ان کا یہ خیال ہے کہ یہ اضافت پہلے ہے اور الف لام بعد میں آیا ہے بھائی، تو اضافت نے تخفیف کا فائدہ دے دیا مولانا، لیکن کہتے ہیں ان کی یہ بات درست نہیں۔ کیوں درست نہیں بھائی؟ کہ اس بات کی کوئی دلیل نہیں ہے کہ الف لام اضافت کے بعد آیا ہے، بلکہ ظاہر یہ ہے کہ الف لام کیا ہے؟ اضافت سے پہلے ہی آیا ہے بھائی۔ سمجھ میں آیا بھائی؟ لہذا ان کو یہ خیال صحیح نہیں، اس ترکیب کو جائز کہتے ہیں بھائی۔ صورت مسئلہ سمجھ میں آ رہی ہے بھائی؟ وَضَعُفَ جی اب کچھ اور اسی طرح کے مسئلے صاحب کافیہ ذکر کر رہے ہیں بھائی، اضافت کی صورتیں بتلا رہے ہیں، اضافت لفظی کی بھائی۔ اور ضعیف ہے الواہب المئۃ الہجانی وعبدہا۔ الواہب، واہب کا معنی ہے عطا کرنے والا، عطا کرنے والا۔ المئۃ الہجان، ہجان کہتے ہیں سفید اونٹنی کو بھائی، سفید اونٹنی بھائی۔ مفرد کے لیے بھی یہی مستعمل ہے، جمع کے لیے بھی یہی مستعمل ہے بھائی، ہجان سفید اونٹنی۔ الواہب المئۃ الہجانی، عطا کرنے والا 100 اونٹنی، 100 سفید اونٹنیاں، وعبدہا، ہا ضمیر راجع ہے مئۃ الہجان کو بھائی، اور ان کے غلام بھائی۔ 100 سفید اونٹنیاں اور ان کے غلام عطا کرنے والا بھائی۔ سمجھ میں آیا؟ یہ ترجمہ ہے بھائی، ترجمہ سمجھ میں آیا بھائی؟ تو عبدہا، ہا ضمیر کس کو راجع کی؟ مئۃ الہجان کو۔ 100 اونٹنیاں بھی عطا کرنے والا ہے، کسی کی تعریف کر رہا ہے شاعر، اور ان کے غلام بھی عطا کرنے والا۔ اشکال ہوتا ہے بھائی، غلام تو اونٹنی کے نہیں ہوتے، غلام تو کسی انسان کے ہوں گے بھائی، کسی شخص کے، تو یہ غلام اونٹنی کے کیا معنی بھائی؟ کہتے ہیں بھائی عبدہا سے مراد ان کے چرواہے ہیں بھائی، کیا ہیں؟ تو چرواہے ہیں۔ تو جیسے غلام آقا کی خدمت کے لیے ہر وقت کمر بستہ رہتا ہے، ہر وقت خدمت کرتا ہے آقا کی، اسی طرح چرواہے بھی کیا کرتے ہیں؟ اونٹنیوں کی، جانوروں کی حفاظت کرتے ہیں اور ان کی خدمت میں لگے رہتے ہیں، ان کو چراتے وغیرہ ہیں، تو اس لیے ان چرواہوں کو ان کا کیا قرار؟ ان کے چرواہوں کو ان کا غلام کہا بھائی۔ صورت سمجھ میں آ رہی ہے بھائی؟ تو کہتے ہیں عطا کرنے والا المئۃ الہجانی وعبدہا، 100 سفید اونٹنیاں، وعبدہا اور اس کے 100 اور ان کے غلام بھائی۔ تو عبدہا کا عطف کس پر ہو رہا ہے؟ المئۃ الہجان پر بھائی۔ بات سمجھ میں آئی بھائی؟ تو سب سے پہلے تو یہ دیکھیے المئۃ الہجانی، ابھی وہ جو پیچھے سبق میں گزرا تھا مسئلہ کل بھائی، الثلاثۃ الاسواب، الثلاثۃ جو کوفہ والے کہتے تھے بھائی عدد معرفہ ہو تو بھی اس کی اضافت معدود کی طرف جائز ہے، یہ بھی بعینی ہی وہی صورت ہے بھائی۔ تو کوفہ والوں کے نزدیک المئتی یہ کیا ہے؟ مضاف، اور الہجانی یہ معدود ہے، یہ کیا ہے؟ مضاف الیہ ہے، تو مضاف الیہ ہے بھائی۔ صورت سمجھ میں آئی بھائی؟ تو الواہب ہوا مضاف، المئتی یہ مضاف الیہ مضاف، اور الہجانی کیا ہوا؟
مضاف الیہ بھائی. صورت ترکیب سمجھ میں آ رہی ہے بھائی؟ لیکن جمہور کے نزدیک المئاتی کو موصوف بنائیں گے اور الہجانی کو کیا بنائیں گے؟ صفت. یا المئاتی کو مبدل منہو بنائیں گے اور الہجانی کو کیا بنائیں گے؟ بدل بنائیں گے بھائی. صورت سمجھ میں آ رہی ہے بھائی؟ جی. تو یہ المئات الہجان الثلاثۃ الاسواب کی طرح ہے بھائی. تو کوفہ والوں کے نزدیک یہ آپس میں مضاف مضاف الیہ ہیں اور باقیوں کے نزدیک یہ آپس میں موصوف صفت ہیں یا مبدل منہو اور بدل ہیں. اب دیکھیے مولانا، الواہب عطا کرنے والا. کس چیز کو عطا کرنے والا؟ یہ اصل میں یوں تھا، الواہب المئات الہجان. الواہب عطا کرنے والا کس چیز کو کیا عطا کرنے والا ہے؟ 100 اونٹنیاں. تو یہ مفعول ہوا بھائی. کیا ہوا؟ واہب کے لیے مفعول ہوا. تو پھر اس کی اضافت کر دی گئی. تو یہ صفت کی اضافت ہوئی کس کی طرف؟ اپنے معمول کی طرف. تو یہ اضافت کون سی ہوئی؟ اضافت لفظی ہوئی بھائی. صورت سمجھ میں آئی بھائی؟ اضافت لفظی ہوئی. الواہب المئات الہجان کون سی اضافت ہے ان کے درمیان بھائی؟ صیغہ صفت کا ہے، مضاف ہو رہا ہے کس کی طرف؟ اپنے معمول کی طرف بھائی. اس پر آپ کے ذہن میں فوراً اشکال آئے گا بھائی کہ اضافت لفظی تو کس چیز کا فائدہ دیتی ہے؟ تخفیف کا. اور یہاں پر تو تخفیف حاصل نہیں ہو رہی کیونکہ الواہب پر الف لام داخل ہے، اس سے تنوین پہلے ہی گر چکی ہے. اضافت کی وجہ سے کسی قسم کی کوئی تخفیف یہاں نہیں آئی. جواب یہ مولانا نیچے آئے اس شعر سے آگے آ رہا ہے، وَإِنَّمَا جَازَ الضَّارِبُ الرَّجُلِ الضَّارِبُ الرَّجُلِ. یہ ترکیب جائز ہے. یہ کیا ہے؟ آگے تفصیل آ جائے گی. یہ اس پر محمول، یہ اس طرح کی ترکیب ہے اور یہ ترکیب کیا ہے؟ جائز ہے. ابھی آ جائے گا مسئلہ آگے بھائی. یہ صورت سمجھ میں آئی بھائی؟ الواہب المئات الہجانی کیا ہے؟ یہ اضافت لفظی ہے. اس پر اشکال کیا ہوا کہ یہاں تو کسی قسم کی کوئی تخفیف نہیں ہے، لہذا اس کو جائز نہیں ہونا چاہیے. میں نے بتلایا یہ کس کی طرح ہے؟ الضارب الرجل جو آگے آ رہا ہے اس کی طرح ہے اور وہ جائز ہے، لہذا یہ بھی، یہ تو وہی ترکیب ہے، وہ جائز ہے. یہ وہی چیز ہے بعینہ ہی. اچھا. اور وَعَبْدِهَا، یہ عبدی مجرور ہے مولانا. کیوں؟ اس کا عطف کس پر ہو رہا ہے؟ المئات الہجان پر. عبدِهَا کا عطف کس پر ہو رہا ہے؟ مئات الہجان. اور وہ مضاف الیہ ہے، مجرور ہے. تو عبدِهَا بھی کیا ہے؟ مضاف الیہ ہوا اور مجرور ہوا بھائی. مجرور ہوا. صاحب کافیہ فرما رہے ہیں کہ ضعیف ہے. یہ شعر کے اندر جو ترکیب آئی یہ کیا ہے؟ ضعیف ہے بھائی. یاد رکھو یہ قدیم شاعر کا شعر ہے اور نحو کے اندر بطور استدلال کے قدماء کے اشعار کو ذکر کیا جاتا ہے. قدیم شعراء مولانا اسلام سے پہلے زمانہ جاہلیت کے شاعر یا اسلام کے ابتدائی دور کے جو شعراء ہیں تقریباً 1 صدی تک، ان شعراء کے کلام کو کیا ہے؟ بطور دلیل کے نحو کے اندر ذکر کیا جاتا ہے. لغوی قواعد معلوم کیے جاتے ہیں ان کی اشعار سے بھائی. سمجھ میں آیا؟ تو یہ قدیم شاعر ہے اور اس نے کیا کیا بھائی؟ اس نے ضارب زیدین جیسی ترکیب آ رہی ہے. دیکھیے بھائی کیا لیکن اس کو صاحب کافیہ ضعیف قرار دے رہے ہیں. کیا قرار دے رہے ہیں؟ ضعیف قرار دے رہے ہیں. کیوں ضعیف قرار دے رہے ہیں؟ اس لیے کہ عام جو فصحاء بلغاء ہیں مولانا ان کے کلام میں اس طرح نہیں آیا بھائی. تو ایک جگہ آ جائے اس سے کوئی قاعدہ اور ضابطہ نہیں بنایا جا سکتا. اس نے ساروں کی مخالفت کرتے ہوئے ایک طریقہ کلام اختیار کیا جو دوسرے اختیار، لہذا اس کو ضعیف قرار دیا. صورت سمجھ میں آئی بھائی؟ کیا کون سی کس چیز کو بھائی؟ الواہب المئات الہجانی. الواہب کیا ہے؟ مضاف. المئات الہجانی کیا ہے اس کے لیے؟ تو یہ مولانا یہ نہیں مراد، اس اعتبار سے نہیں ضعیف.
بلکہ المیعۃ الحجان ہے معطوف علیہ، اور عبدی کیا ہے؟ معطوف، اور معطوف علیہ کس کے حکم میں ہوا کرتا ہے؟ معطوف کس کے حکم میں ہوا کرتا ہے؟ معطوف علیہ کے حکم میں ہوا کرتا ہے بھائی۔ تو معطوف علیہ کو اٹھاؤ ذرا مولانا، اور اس کی جگہ معطوف رکھو، کیا بن جائے گا کلام؟ المیعۃ الحجان کو اٹھاؤ مولانا، اور اس کی جگہ کس کو رکھ دو؟ عبدیہا کو رکھ دو، کیا کلام بن گیا؟ الواہب عبدیہا، الواہب عبدیہا، اور یہ ترکیب جائز نہیں ہے مولانا۔ اس اعتبار سے صاحب نے کافیہ نے کہا کہ یہ کیا ہے؟ ضعیف ہے۔ سمجھ میں آیا بھائی؟ کیونکہ الواہب المیعتی یہ ترکیب تو جائز تھی، کیونکہ یہ کس کی طرح تھی؟ الضارب الرجل کی طرح بھائی۔ الواہب المیعہ کس کی طرح ہے؟ الضارب الرجل کی طرح بھائی۔ کیوں اس کی طرح ہے؟ دیکھو، جیسے الضارب الرجل کے اندر صیغہ کون سا ہے؟ اس میں فاعل کا، اور آگے کون آ رہا ہے؟ اس میں جنس ہے جو معرف باللام ہے بھائی، اس میں جنس ہے معرف اس میں جنس کسے کہتے ہیں؟ کیا مراد ہے یہاں بھائی؟ جو ذات مبہم پر دلالت کرے۔ اس میں جنس سے کیا مراد ہے؟ ذات مبہم پر دلالت کرے۔ تو رجل میں نے کہا کیا اس نے کسی متعین ذات پہ دلالت کی یا مبہم ذات سے بھائی؟ جی مبہم ذات پر دلالت کی ہے۔ یوں کہو آسان لفظوں میں نکرہ ہے مولانا، کیا ہو؟ نکرہ ہو جو الف لام کی وجہ سے جسے معرفہ بنایا گیا ہو بھائی۔ تو الواہب المیعتی کس کی طرح ہے؟ الضارب الرجل کی طرح ہے۔ جیسے الضارب کے اندر صیغہ ہے، اس میں کون سا؟ صفت کا صیغہ ہے، اس میں فاعل ہے۔ الواہب بھی کون سا صیغہ ہے؟ اس میں فاعل۔ اور جیسے الرجل یہ اس میں جنس ہے معرف باللام، تو المیعہ بھی اس میں جنس ہے معرف باللام، تو یہ اس جیسی ترکیب ہوئی، یہ تو جائز ہے۔ لیکن الواہب عبدیہا یہ اس کی طرح نہیں بھائی۔ الواہب عبدیہا اس کی طرح کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ اس میں صیغہ صفت کا تو ہے مضاف، لیکن جو مضاف الیہ ہے وہ معرف، اس میں جنس معرف باللام نہیں، تو یہ اس کی طرح نہ ہوا، لہذا یہ ترکیب اس پر محمول ہم نہیں کر سکتے۔ تو یہ فصاحت کے اعتبار سے یہ ترکیب کیا ہوئی؟ کمزور ہوئی بھائی۔ تو یہ الضارب الزیدین جیسی ترکیب ہوئی۔ الواہب عبدیہا کس کی طرح ہوئی بھائی؟ الضارب الزیدین جیسی ترکیب ہوئی۔ الضارب الزیدین کی ترکیب جائز نہیں تھی کیونکہ اضافت لفظی ہے اور کسی قسم کا وہ فائدہ، یہاں پر بھی الواہب عبدیہا بنا، اور الواہب عبدیہا یہ اضافت لفظی ہے، اور اضافت لفظی تخفیف کا فائدہ دیتی ہے، لیکن یہاں کسی قسم کی تخفیف کا فائدہ نہیں دے رہی، لہذا یہ الضارب الزیدین جیسی ہوئی ترکیب، اور وہ جائز نہیں ہے، تو لہذا اس کو بھی صاحب کافیہ نے کیا قرار دیا؟ ضعیف۔ اس پہ اشکال ہوتا ہے، اس کو کہا تھا ممتنع، وہ ترکیب جائز ہی نہیں، اور اس کو صرف ضعیف قرار دے رہے ہیں، اس کو بھی کیا کہنا چاہیے؟ ممتنع کہنا چاہیے۔ تو جواب یہ مولانا کہ یہ وہاں پر الضارب الزیدین براہ راست الضارب کس پر داخل ہو رہا ہے؟ زید پر، اور یہاں پر الواہب براہ راست عبدیہا پر داخل نہیں ہو رہا، بلکہ عبدیہا تو معطوف ہے بھائی۔ عبدیہا کیا ہے؟ معطوف ہے۔ اور کئی ایسی چیزیں جن کی معطوف علیہ میں گنجائش اور اجازت نہیں ہوتی، لیکن معطوف میں ان کی گنجائش ہوتی ہے بھائی۔ معطوف میں کیا ہوتی ہے ان کی؟ کئی ایسے امور معطوف علیہ میں ان کی گنجائش نہیں ہوتی، لیکن معطوف میں کیا ہے؟ اس کی گنجائش ہوتی ہے، جائز ہوتا ہے بھائی۔ مثلا بھائی میں یہ کہہ سکتا ہوں یا الحارث، یا الحارث میرا کہنا جائز نہیں، کیونکہ الحارث ہے منادا، اور منادا پر ایک الف لام داخل ہوا ہے، اور منادا معرف باللام ہو تو اس پر یا داخل نہیں ہو سکتی، کیونکہ الف لام بھی اعلی تعریف اور یا بھی کیا ہے؟ اعلی، تو اس صورت میں کیا خرالی بھی لازم آئے گی؟ جی دو اعلی تعریف کیا ہو جائیں گے؟ جمع ہو جائیں گے، دو اعلی تعریف جمع ہو جائیں گے بھائی۔ لہذا یا زیدو کہنا تو صحیح، یا الحارث کہنا صحیح، بلکہ کیا کہیں گے؟ یا ایھا الحارث، یا ایھا الحارث۔ لیکن
اگر اسی کو میں معطوف بنا لیتا ہوں اب یہ ترکیب جائز ہے. میں یوں کہتا ہوں یا زید والحارث، یا زید والحارث، اور الحارث کو کیا بنا دیا میں نے؟ معطوف بنا دیا. اور معطوف کس کے حکم میں ہوا کرتا ہے؟ معطوف علیہ کے حکم میں ہوتا ہے. تو زید کو اٹھاؤ اور اس کی جگہ کس کو رکھو؟ یا الحارث والی صورت بن رہی ہے. یا براہ راست کس پہ گویا داخل ہو رہا ہے؟ الحارث پر. لیکن پھر بھی کیا ہے؟ یہ ترکیب جائز ہے. کیوں جائز ہے؟ اس لیے کہ یہاں یا براہ راست الحارث جو ہے وہ معطوف علیہ نہیں ہے بلکہ کیا بن رہا ہے؟ معطوف بن رہا ہے. اور معطوف کے اندر ایسا کرنا اس میں گنجائش ہے. سمجھ میں آیا؟ کیونکہ یا یہاں پر براہ راست الحارث پر داخل نہیں ہو رہی. اسی طرح عربی میں کہتے ہیں رب شاۃ وسخلتھا، رب شاۃ وسخلتھا. شاۃ کہتے ہیں بھیڑ بکری کو مولانا بھائی، اور سخلتن، سخلا کہتے ہیں بھیڑ بکری کے بچے کو بھائی، بھیڑ بکری کے بچے کو. بہت سی رب شاۃ، بہت سی بھیڑ بکریاں، وسخلتھا اور ان کے بچے. ترجمہ یہ ہوا بھائی بہت سی بھیڑ بکریاں اور ان کے بچے. اب یاد رکھو ربا ہمیشہ نکرہ پر داخل ہوا کرتا ہے. رب شاۃ معرفہ پر اس کو داخل کرنا صحیح نہیں، جائز نہیں. لیکن آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر کہ شاۃ معطوف علیہ تو نکرہ ہے، لیکن معطوف کیا ہے؟ سخلتھا. وہ تو مضاف ہو رہا ہے ضمیر کی طرف، اور ضمیر ہوتی ہے معرفہ، اور معرفہ کی طرح جو مضاف ہو وہ بھی کیا بن جایا کرتا ہے؟ تو سخلتھا بھی کیا بن گیا؟ معرفہ. اور یہ معطوف ہے کس پر؟ شاۃ پر. اور شاۃ پر کیا داخل ہو رہا ہے؟ ربا. تو گویا سخلتھا پر بھی کیا داخل ہو رہا ہے؟ ربا. اور تو ربا داخل ہو گیا معرفہ پر، حالانکہ ربا تو معرفہ پر داخل. تو براہ راست اگر ربا سخلتھا کہا جائے تو یہ کہنا جائز نہیں. لیکن اگر اس کو معطوف بنا دیا جائے تو پھر اس میں اس کی گنجائش ہے اور یہ کہنا جائز ہے بھائی. تو بہت سی ایسی چیزیں جن کی معطوف علیہ میں گنجائش نہیں ہوتی، معطوف میں کیا ہوتی ہے؟ ان کی گنجائش ہوتی ہے. تو یہاں پر بھی الواہب عبدھا کہا، یہ اور عبدھا کیا ہے؟ معطوف علیہ نہیں ہے بلکہ معطوف ہے. اور کئی ایسے تو لہذا یہاں پر الواہب عبدھا براہ راست ہوتا تو پھر تو یہ ترکیب ممتنع کہتے اس کو. لیکن یہ براہ راست نہیں ہے بلکہ کس میں آیا؟ کس صورت میں آیا؟ معطوف. اور معطوف میں کچھ نہ کچھ گنجائش ہوتی ہے. لہذا اس کو ضعیف کہا صاحب کافیہ نے، ممتنع نہیں کہا. بات بھی سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں بھائی؟ تو کہتے ہیں وضعف ضعیف ہے الواہب المئۃ الحجان وعبدھا. یہ ترکیب ضعیف، یہ ضعیف ہے مولانا. سمجھ میں آیا بھائی؟ وَإِنَّمَا جَازَ الضَّارِبُ الرَّجُلِ حَمْلًا عَلَى الْمُخْتَارِ فِي الْحَسَنِ الْوَجْهِ. کہتے ہیں الضَّارِبُ الرَّجُلِ، یہ بھی تو اضافت لفظی ہے. الضارب کون سا صیغہ ہے؟ صفت کا صیغہ ہے. اور کس کی طرح مضاف ہے؟ اپنے معمول کی طرح. تو یہ اضافت لفظی ہے، اس کو جائز نہیں ہونا چاہیے. صاحب کافیہ بتلا رہے ہیں یہ ترکیب جائز ہے کیونکہ یہ محمول ہے کس پر؟ الحسن الوجہ پر. کس پر محمول ہے؟ الحسن الوجہ پر. اور الحسن الوجہ کی ترکیب تو جائز ہے، تو یہ ترکیب بھی جائز ہے بھائی، جائز ہے بھائی. الحسن الوجہ کی ترکیب جائز کیوں جائز ہے بھائی؟ کیا وجہ ہے جی؟ دیکھو یہ اضافت لفظی ہے. الحسن، یہ حسن کون سا صیغہ ہے؟ صفت مشبہ ہے. اور الوجہ کیا ہے؟ اس کا معمول ہے بھائی. اصل میں یوں تھا الحسن الوجہ، پھر ہم نے کیا کر دی؟ اس کی اضافت کر دی. جب اضافت کر دی تو اب یہ کون سی اضافت ہوئی؟ صیغہ صفت کا ہے، مضاف ہے کس کی طرف؟ اپنے معمول کی طرف.
تو لہٰذا یہ اضافت لفظی ہوئی. اس پر آپ کے ذہن میں فوراً اشکال آئے گا کہ اضافت لفظی تو کس چیز کا فائدہ دیتی ہے؟ تخفیف کا. اور یہاں تو کسی قسم کی کوئی تخفیف حاصل نہیں بھائی. کہتے ہیں یہاں تخفیف حاصل ہو رہی ہے بھائی. کس طرح؟ کہتے ہیں یہ الوجہ جو ہے اصل میں تھا وجہہ، الف لام نہیں تھا بلکہ اس کے آخر میں ضمیر لگی ہوئی تھی. الحسن وجہہ. صورت سمجھ میں آئی بھائی؟ حسین ہے، اچھا ہے، وجہہ اس کا چہرہ. جی پھر کیا کیا گیا بھائی؟ اضافت کر دی گئی. الحسن وجہہ اور ہا ضمیر کو حذف کر دیا گیا تخفیف کرتے ہوئے. اور ہا ضمیر کی وجہ سے وجہ کا لفظ کیا تھا؟ معرفہ تھا، کیونکہ ضمیر کی طرف وجہ کی اضافت ہوئی تو وجہ کا لفظ کیا تھا؟ معرفہ. جب ہا دور کی تو پھر یہ نکرہ بن رہا تھا، لہذا اس پر الف لام لے آئے بھائی تاکہ اس کی تعریف ختم نہ ہو. تو دیکھو مولانا، اضافت کی وجہ سے الحسن الوجہ ہوا تو تخفیف آئی یا نہیں آئی بھائی؟ ضمیر گر گئی بھائی. تو اضافت لفظی تخفیف کا فائدہ دیتی ہے. ہاں یہ تخفیف کبھی تنوین کے یا قائم مقام تنوین کے گرنے سے حاصل ہوتی ہے اور کبھی یہ تخفیف ضمیر کے گرنے سے حاصل ہوتی ہے. اور یہاں پر بھی تخفیف حاصل ہوئی کہ کیا چیز گر گئی ہے؟ ضمیر. تو الحسن الوجہ اصل میں کیا تھا؟ الحسن وجہہ. اصل میں کیا تھا؟ الحسن وجہہ. پھر ہم نے اضافت کر دی اور اضافت لفظی ہے، اور اضافت لفظی کس چیز کا فائدہ دیتی ہے؟ تخفیف. اور یہاں کیا تخفیف حاصل ہوئی کہ وجہہ کے آخر سے کیا گر گئی؟ ضمیر گر گئی. اور ضمیر گرا کر اس کے عوض میں ہم کیا لے آئے؟ الف لام لے آئے. کیوں الف لام لے کر آئے الوجہ پر؟ کیونکہ ضمیر کی وجہ سے وہ معرفہ تھا، مضاف تھا. اور اب کیا بن جائے گا؟ ضمیر کو بالکل گرا دیں گے تو یہ تو نکرہ بن جائے گا. لہذا ہم اس کے عوض میں کیا لے آئے؟ الف لام لے آئے تاکہ اب بھی جیسے یہ پہلے معرفہ تھا اب بھی الوجہ کا لفظ کیا رہے؟ معرفہ رہے. تو یہ اضافت لفظی ہوئی. اور اضافت لفظی نے کس چیز کا فائدہ دیا؟ تخفیف کا. کیا تخفیف ہے یہاں پر؟ مضاف الیہ سے کیا گر گئی؟ ضمیر گر گئی. صورت سمجھ میں آئی بھائی؟ تو یہ ترکیب تو جائز ہے بھائی. اور اسی پر حمل کرتے ہوئے الضارب الرجل، یہ ترکیب بھی جائز ہے مولانا. اوپر کیا کہا تھا؟ انما جاز الضارب الرجل، یہ ترکیب جائز ہے کس پر حمل کرتے ہوئے؟ الحسن الوجہ پر حمل کرتے ہوئے. تو جیسے دیکھیے مولانا الحسن الوجہ کے اندر دیکھیے یہ اسی کی طرح ہے الضارب الرجل بھی، دونوں ایک دوسرے کی طرح ہے. کس طرح؟ الحسن الوجہ میں مضاف کیا ہے؟ الحسن صیغہ ہے صفت کا اور اس پر کیا آیا ہے؟ الف لام. کیا ہے؟ اسی طرح الضارب کے اندر بھی مضاف کیا ہے؟ صیغہ صفت کا اور اس پر کیا آیا ہے؟ الف لام. اور الحسن الوجہ اس کے اندر مضاف الیہ کیا ہے؟ الوجہ ہے. اس میں جنس ہے جس پر الف لام آیا بھائی. اور الرجل بھی اس میں جنس ہے جس پر کیا آیا ہے؟ تو یہ اسی جیسا ہوا. مضاف صیغہ صفت کا ہے اور مضاف الیہ کیا ہے؟ اس میں جنس ہے معرف بال. بات بھی سمجھ میں آ رہی ہے یا مشکل ہو گئی بھائی؟ صاحب کافیہ فرما رہے ہیں الضارب الرجل جائز ہے. اشکال پیدا ہوا کہ الضارب الرجل کیسے جائز ہے؟ یہ تو اضافت لفظی ہے اور اضافت لفظی کس چیز کا فائدہ دیتی ہے؟ تخفیف کا. اور یہاں تو کسی قسم کی کوئی تخفیف حاصل نہیں ہو رہی. جواب دیا کہ یہ محمول ہے الحسن الوجہ پر. الحسن الوجہ چونکہ جائز ہے تو یہ الضارب الرجل بھی اس جیسا ہے، اس لیے یہ بھی جائز ہے. بھئی یہ کس اعتبار سے اس جیسا ہے؟ بتلایا کہ وہاں پر بھی کیا ہے؟ الحسن سے کیا ہے؟ معرف باللام صفت کا صیغہ ہے. تو الضارب میں بھی کیا ہے؟ صفت کا صیغہ ہے معرف باللام ہے اور معرف باللام ہے. اور الوجہ جو مضاف الیہ ہے وہ کیا ہے؟ جی
اس میں جنس ہے جو معرف باللام ہے، معرف باللام ہے، اور تو الرجل یہ بھی کیا ہے، اس میں جنس ہے جو کیا ہے، معرف باللام، تو دونوں ترکیبیں ایک جیسی ہوئی، تو لہذا الضارب الرجل جائز ہے حمل کرتے ہوئے کس پر، الحسن الوجہ پر۔ جی وَإِنَّمَا، تو دیکھیے صاحب کافیہ بتلا رہے ہیں وَإِنَّمَا جَازَ الضَّارِبُ الرَّجُلِ، جائز ہے الضَّارِبُ الرَّجُلِ، یہ اضافت لفظی، حملاً علی المختار، محمول کرتے ہوئے اس کو مختار صورت پر، فی الحسن الوجہ، حسن الوجہ کے اندر۔ بھائی یاد رکھو یہاں تین ترکیبیں جائز ہیں، تین طرح پڑھنا جائز ہے، الحسن الوجہ یہ پڑھنا بھی جائز، تو الحسن صفت مشبہ ہوئی اور الوجہ اس کے لیے فاعل ہوا، کیونکہ جیسے فعل معروف کس کو چاہتا ہے، فاعل کو، صفت کا اس میں صفت مشبہ بھی کس کا تقاضا کرتی ہے، فاعل کا۔ ہاں وہ فاعل ہمیں عموماً نظر نہیں آتا کیونکہ وہ اسی کے اندر کیا ہوتی ہے، لیکن کبھی کبھی اس کا فاعل ظاہر بھی آ جاتا، اس میں ظاہر آ جاتا ہے آگے، تو یہاں پر بھی اس کا فاعل اس میں ظاہر الوجہ آیا اور الحسن نے اس کو کیا دے دیا، رفع دے دیا۔ صورت سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور اسی طرح اس میں الحسن الوجہ پڑھنا بھی جائز، سمجھ میں آیا بھائی؟ تو اب الحسن کیا ہوا، صفت مشبہ ہے، اب اسی کے اور فاعل تو اس کے لیے چاہیے، تو اس کے اندر ضمیر ہوگی فاعل کی، جس کو وہ کیا کرے گی، الحسن کیا دے رہا ہے، رفع۔ فاعل چاہیے یا نہیں چاہیے اس کے لیے، اور آگے اس میں ظاہر کوئی مرفوع آ رہا ہے، کسی کو یہ رفع دے رہا ہے نہیں، تو اب اسی کے اندر ضمیر ہے فاعل کی، اور الوجہ کو منصوب پڑھیں گے، تو یہ شبہ مفعول ہوا بھائی، الحسن کے لیے کیا ہوا، شبہ مفعول۔ بھائی سمجھ میں آئے، نئی چیز آپ کو بتلائی بھائی، ایک مفعول ہوتا ہے تو اسی طرح ایک شبہ مفعول بھی ہے جو صفت مشبہ میں آتا ہے بھائی۔ کیوں بھائی، صفت مشبہ تو یاد رکھو کس سے بنا کرتی ہے، فعل لازم سے، اور فعل لازم کے لیے مفعول آیا کرتا ہے، جب فعل لازم کے لیے مفعول نہیں آتا تو صفت مشبہ بھی فعل لازم سے بنی، لازمی بات ہے اس کے لیے بھی مفعول نہیں آئے گا، یہ کسی کو نصب نہیں دے سکتا، فعل لازم کی اس کو نصب، مفعول کو نصب نہیں دیتا، اس کے لیے مفعول نہیں آتا، تو اس کے لیے بھی مفعول نہیں آنا چاہیے، لیکن آ رہا ہے، آتا ہے۔ ہم عبارات عربوں کی تراکیب میں کیا کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ یہ صفت مشبہ نصب دیا کرتی ہے، تو یہ مفعول تو ہے نہیں، لہذا اس کو کیا کہہ دیتے ہیں، پھر وہ شبہ مفعول ہے، یہ مفعول کے مشابہ ہے، کیا ہے؟ تو اب کیا اس میں کیا پڑھنا جائز، الحسن الوجہ یہ پڑھنا بھی جائز، اور الحسن الوجہ یہ پڑھنا بھی، یہ تو آپ نے کو ابھی میں نے بتلا دیا، الحسن مضاف ہے اور الوجہ کیا ہے، مضاف الیہ ہے، اور اس صورت میں بھی الحسن کے اندر کون سی ضمیر آ جائے گی، فاعل کی ضمیر آ جائے گی، کیونکہ حسن کس کا تھا، صفت کا صیغہ ہے، وہ کس کا تقاضا کرتا ہے، فاعل کا۔ صورت سمجھ میں آئی بھائی؟ تو الحسن الوجہ کے اندر تین صورتیں ہیں پڑھنے کی، الحسن الوجہ، الحسن الوجہ، الحسن الوجہ، اور لیکن ان میں مختار پسندیدہ کیا ہے، کیا پڑھا جائے، الحسن الوجہ اضافت کے ساتھ پڑھنا پسندیدہ ہے، اضافت کے ساتھ پڑھنا۔ تو از تو کہتے ہیں وَإِنَّمَا جَازَ الضَّارِبُ الرَّجُلِ، ضارب الرجل جائز ہے، حملاً علی المختار، حمل کرتے ہوئے مختار صورت پر، پسندیدہ صورت پر، فی الحسن الوجہ، کس کے اندر، حسن الوجہ میں۔ وَالضَّارِبُ کا، اس کا عطف بھی الضَّارِبُ الرَّجُلِ پر ہے، اور یہ وَإِنَّمَا جَازَ الضَّارِبُ کا یوں عبارت بن گئی، اور جائز ہے الضَّارِبُ کا بھی، وَشِبْهُ اور جو اس کے مشابہ ہیں۔ جی دیکھیے صورت مسئلہ یہ ہے، مثلا میں کہتا ہوں زید ضارب عمرا، زید کیا ہے، عمر کی پٹائی کرنے والا ہے، تو ضارب کیا ہے جی، صفت کا صیغہ ہے، اس میں فاعل ہے، اور عمران اس کے لیے کیا بن رہا ہے، مفعول بن رہا ہے بھائی، مفعول بن رہا ہے۔ آپ عمران مفعول کے بجائے آپ مفعول مخاطب کی ضمیر بنانا چاہتے ہیں، زید نے عمر کی نہیں پٹائی کی بلکہ کس کی پٹائی کی ہے،
مخاطب کی. جب مخاطب کی ہے تو مخاطب کے لیے کیا ضمیر لے کر آئیں گے, یہاں کیا کہیں گے, اور ضمیر لائیں گے. اور ضمیر کی پھر دو صورتیں ہیں, یا ضمیر منفصل لائیں گے یا ضمیر متصل. تو ضمیر منفصل بھی لا سکتے ہیں اور ضمیر متصل بھی, کیونکہ منصوب ضمیر دو قسم پر ہے بھائی. بحث ہے ہماری ضمیر متصل سے بھائی, سمجھ میں آیا. تو ضمیر متصل کاف ضمیر لے آئے, متصل بھی ہے اور منفصل. تو یہاں متصل ہم لاتے ہیں, اس صورت سے ہماری بحث متعلق ہے, اور وہ کیا ہے, کاف. تو کاف ضمیر لے آئے اور کاف ضمیر ہے متصل, تو وہ آتے ہی فوراً ضارب کے ساتھ جڑ جائے گی, کیونکہ وہ علیحدہ تو قائم نہیں رہ سکتی. اور پہلے کلام کیا تھا, زیدن ضاربن عامرن. اب عامرن کو اٹھا کر آپ نے کیا لے آئے, کاف ضمیر لے آئے, اور کاف ضمیر متصل, وہ آتے ہی ضارب کے ساتھ جڑ جائے گی. تو کیا کہیں گے, زیدن ضاربک, زیدن, کیونکہ یہ ضمیر متصل ہے اور اس کے جڑنے کی وجہ سے ضارب سے تنوین گر جائے گی بھائی. ضارب سے کیا ہو جائے گی, تنوین گر جائے گی. تو یہاں کیا ترکیب ہوگی مولانا, ضارب صیغہ اس میں فاعل اور کاف ضمیر مفعول ہے مولانا. جیسے عامرن کیا تھا, مفعول, تو یہ کاف ضمیر بھی کیا ہے, مفعول ہے. تو جب یہ مفعول ہے تو یہ منصوب ہوگی محلن بھائی, کیونکہ مبنی کا یہ مبنی ہے, اور مبنی کا اعراب کس کے ساتھ آتا ہے, کیسے بتلایا جاتا ہے, محلن بتلایا جاتا ہے. تو یہ کاف ضمیر منصوب محلن ہوئی, مفعول بھی ہے کس کے لیے, جی ضارب کے لیے بھائی, یہ مفعول بھی ہے. یہ تو عام نحوی کہتے ہیں مولانا, صاحب قافیہ وغیرہ. سورت سمجھ میں آئی بھائی. اور اسی طرح ہے الضارب کا, جیسے ضاربو کا ہے, اسی طرح اس پر پہلے تو بغیر الف لام کے تھا ضارب, اور اس پر کیا لے آئے, الف لام. الضاربو کا, تو دیکھیے الضارب صیغہ صفت کا ہے اور کاف ضمیر آگے اس کا مفعول آ رہا ہے ضمیر متصل کی صورت میں. تو یہ ضمیر کیا ہے, منصوب ہے, کیونکہ الضارب کے لیے کیا ہے, مفعول ہے. تو یہاں کوئی اضافت ہے, جی اضافت نہیں ہے بھائی. سورت سمجھ میں آ رہی ہے بھائی, اضافت نہیں ہے, اضافت نہیں ہے. لہذا کوئی اشکال نہیں جمہور کے مطابق. لیکن امام سیبویہ وغیرہ کہتے ہیں کہ ضاربکا کے ساتھ ضمیر جب مل گئی تو یہ مفعول تھی, لیکن پھر اس کی اضافت کر دی گئی. تو ضارب مضاف اور کاف ضمیر کیا ہے, مضافون الیہ. لہذا وہ کہتے ہیں کاف کا اعراب کیا ہے, مجرور ہے محلن. باقی نحوی کیا کہتے ہیں صاحب قافیہ وغیرہ, کہ کاف ضمیر کیا ہے, منصوب ہے, یہ مفعول ہے. اور امام سیبویہ وغیرہ کیا فرماتے ہیں کہ یہ ساتھ جڑنے کے بعد مفعول تھی, لیکن پھر کیا کر دی گئی, اضافت کر دی گئی بھائی. کیا کر دی گئی, اضافت کر دی گئی. لہذا اب کاف ضمیر منصوب محلن نہیں ہے بلکہ مجرور محلن ہے, کیونکہ یہ مضاف الیہ ہے بھائی, اور مضاف الیہ کیا ہوا کرتا ہے, مجرور ہوا کرتا ہے. اس پر اشکال ہوتا ہے امام سیبویہ وغیرہ پر کہ بھائی یہ تو اضافت لفظی ہو گئی, کیونکہ صیغہ صفت کا ہے, مضاف ہو رہا ہے کس کی طرف, اپنے معمول کی طرف. اور اضافت لفظی کس چیز کا فائدہ دیتی ہے, تخفیف کا. اور یہاں پر کسی قسم کی کوئی تخفیف حاصل نہیں ہو رہی, کیونکہ تنوین تو پہلی گر چکی تھی. جب مفعول کاف ضمیر آئی, ابھی اضافت ہم نے نہیں کی تھی, مفعول بنایا ساتھ, تو وہ ساتھ جڑ گئی. اور جب ساتھ جڑے گی تو تنوین گرے گی یا باقی رہے گی, جی تنوین تو گر چکی ہے پہلے سے, تو اس نے تو کسی قسم کی تخفیف کا فائدہ نہیں دیا, لہذا اس کو جائز نہیں ہونا چاہیے. وہ کہتے ہیں نہیں, یہ جائز ہے, اس لیے کہ تنوین لفظوں سے گری تھی. کیوں گری تھی, کیونکہ ضمیر متصل ساتھ آ گئی تھی, تنوین کے آنے کی صورت نہ رہی تھی. لیکن تقدیراً ابھی بھی تنوین موجود ہے, اور جب آپ اضافت کریں گے تو وہ جو تنوین مقدر ہے وہ کیا ہو جائے گی, گر جائے گی. صورت سمجھ میں آ رہی ہے. ہمارے نزدیک جمہور صاحب قافیہ وغیرہ کے نزدیک تو اضافت ہے ہی,
کسی قسم کی بحث ہی نہیں ہے اس کے اندر. لیکن امام سیبوی کے قول پر اشکال وارد ہوتا ہے, اور وہ کیا, وہ کہتے ہیں ہے تو مفعول لیکن پھر کیا کر دی گئی, اضافت. جب اضافت کر دی گئی تو یہ تو اضافت لفظی ہوئی, اور اضافت لفظی کس چیز کا فائدہ دیتی ہے, تخفیف کا. اور تو یہاں یہ کسی قسم کی تخفیف کا فائدہ نہیں دے رہی, کیونکہ اضافت سے پہلے ہی تنوین گر چکی ہے. اضافت سے پہلے ہی وہ کیا جواب دیتے ہیں کہ تنوین لفظوں سے گری ہے لیکن تقدیراً ابھی بھی موجود تھی, اور جب اضافت کر دی تو وہ تقدیراً جو تنوین تھی وہ کیا ہے, تنوین مقدرہ گر گئی, تو تخفیف آ گئی. مولانا تخفیف کیا ہے, آ گئی بھائی. صورت سمجھ میں آئی بھائی؟ تو لفظاً اگر سے تخفیف نہیں آئی لیکن تقدیراً کیا آ گئی, تخفیف آ گئی. اور جب ضاربو کا جائز ہے تو الضاربو کا بھی جائز ہے. اسی پر حمل کرتے ہوئے وہ کیا کہتے ہیں, جیسے ضاربو کا جائز ہے, ہم نے دلیل دے دی, مسئلہ آپ کو سمجھا دیا کہ ضاربو کا ضاربو مضاف ہے اور کاف ضمیر کیا ہے, مضافون الیہ ہے, یہ ترکیب جائز ہے. تو الضاربو کا وہ بھی اسی جیسا ہے, لہذا وہ بھی جائز. بھائی ضاربو کا میں ضارب پر الف لام نہیں, لیکن الضاربو کا اس میں کیا ہے, ضارب پر کیا داخل ہو رہا ہے, الف لام. یہ بھی اس جیسی ترکیب ہے لہذا جائز ہے. اس جیسی ہے کس اعتبار سے, کہ جیسے ضاربوکا کے اندر ضارب سے تنوین گر گئی تھی قبل الاضافت. ضاربوکا کے اندر ضارب سے تنوین گر گئی تھی قبل الاضافت, اور اسی طرح الضاربوکا کے اندر بھی تنوین گر گئی ہے قبل الف لام کی وجہ سے تنوین پہلے سے ہی گر چکی ہے. اور جیسے ضاربوکا کے ساتھ تنوین ضمیر متصل ہے ساتھ, اسی طرح الضاربوکا کے ساتھ بھی کیا ہے, ضمیر متصل ہے. تو یہ بالکل اسی جیسا ہوا بھائی, دونوں میں تنوین اضافت سے پہلے گر چکی ہے اور دونوں کے اندر کیا ہے, ضمیر متصل ساتھ ملی ہوئی ہے بھائی. صورت سمجھ میں آئی بھائی؟ جی مسئلہ یہ چل رہا تھا بھائی کہ الضاربوکا جائز ہے بھائی, اور یہ کون سی ہے, اس میں نے بتلایا تھا بھائی امام سیبوی وغیرہ کے نزدیک یہ بھی کیا ہے, آپس میں مضاف مضافلے ہیں, اور جب باقی نحویوں کے نزدیک آپس میں مضاف مضافلے نہیں. جب مضاف مضافلے نہیں, ان پہ تو کوئی اعتراض ہی نہیں پڑتا. البتہ امام سیبوی پر اعتراض واقع ہوتا ہے کہ الضاربو کا یہ تو صفت کی اضافت ہو رہی ہے اپنے معمول کی طرف, تو یہ اضافت لفظی ہوئی, اور اضافت لفظی تخفیف کا فائدہ دیتی ہے, اور یہاں پر تو کوئی تخفیف نہیں, لہذا اس ترکیب کو جائز نہیں ہونا چاہیے. تو صاحب کافیہ بتلا رہے ہیں کہ الضاربو کا الف لام کے ساتھ یہ والی صورت جائز ہے. کس پر محمول کرتے ہوئے, کس پر محمول کرتے ہوئے, ضاربو کا بغیر الف لام کے جو صورت ہے اس پر محمول کرتے ہوئے یہ جائز ہے. سمجھ میں آیا؟ امام سیبوی کیا فرماتے ہیں کہ ضاربو کا یہ دراصل کیا تھا, اصل میں جی یہ اس میں سے تنوین گر گئی, یہ اصل میں مفعول ہے. پہلے یہ کاف ضمیر کیا ہے, مفعول کی ہے, ضمیر متصل آئی بھائی. تو ضمیر متصل کے آنے کی وجہ سے ضاربن سے کیا گر گئی, تنوین گر گئی. تو ضاربو کا یہ ضاربو اس میں فاعل ہے, اور کاف ضمیر کیا ہے, منصوب ہے. ضاربو کا کے لیے کیا واقع ہو رہا ہے, مفعول. پھر اس مفعول کی کیا کر دی گئی, اس مفعول کی طرف صفت کی اضافت کر دی گئی. تو ضاربو کا, اب یہ کاف پہلے منصوب محلن تھا, تو اب کیا بن چکا ہے, مجرور محلن ہو چکا ہے بھائی امام سیبوی وغیرہ کے نزدیک. اور اس پر پھر اشکال ہوتا تھا کہ بھئی یہ تو کیا ہے, اضافت لفظی ہے اور تخفیف تو یہاں پر بھی حاصل نہیں. تو بتلا رہے نہیں, یہاں تخفیف لفظاً تو نہیں آ رہی, لیکن تقدیراً کیا ہے, تنوین جو ہے, کہتے ہیں یہاں پر جو تنوین گری ضاربوکا کے اندر کاف کے ملنے کی وجہ سے, وہ لفظوں سے تو گر گئے لیکن تقدیراً ابھی بھی کیا ہے, وہ تنوین موجود ہے. تو جب ہم نے اضافت کی تو اب وہ تقدیراً جو تنوین موجود تھی وہ بھی گر گئی, تو تخفیف آ گئی بھئی. تخفیف کیا ہے, آ گئی. تو لہذا یہ ترکیب جائز, اور اسی پر عمل کرتے ہوئے الضاربو کا بھی جائز ہے, اس لیے کہ یہ دونوں بالکل ایک جیسے ہیں بھئی. کیسے دونوں ایک جیسے ہیں, کہ دیکھو دونوں میں اس میں فاعل کا صیغہ مضاف ہے, اس میں فاعل کا صیغہ کس کی طرح مضاف ہے, ضمیر
متصل کی طرف، اور دونوں کی تنوین اضافت سے پہلے گر چکی ہے دونوں صورتوں میں. تو یہاں پر یوں کہو کہ دونوں یہ الزاربو کا بھی زاربو کا کی طرح ہے، تو جیسے زاربو کا جائز اسی طرح الزاربو کا بھی جائز، کیونکہ یہ اسی کی طرح ہے. کس اعتبار سے اسی کی طرح ہے کہ اس میں ایسا اس میں فاعل مضاف ہو رہا ہے ضمیر متصل کی طرف، ایسا اس میں فاعل مضاف ہو رہا ہے کس کی طرف؟ ضمیر متصل کی طرف، جس کی تنوین اضافت سے پہلے گر چکی ہے. زاربو کا ایسا اس میں فاعل ہے جو مضاف ہو رہا ہے ضمیر متصل کی طرف، جس کی تنوین اضافت سے پہلے ہی گر چکی ہے. ضمیر متصل کے آتے ہی کیا ہو گئی تھی؟ اس کی تنوین گر. اسی طرح الزاربو کا یہ بھی ایسا اس میں فاعل ہے جو مضاف ہے ضمیر متصل کی طرف اور اس کی تنوین اضافت سے پہلے ہی الف لام کی وجہ سے گر چکی ہے. صورت سمجھ میں آئی بھائی؟ تو یہ دونوں ایک جیسے ہوئے. تو جب زاربو کا جائز تو از پر حمل کرتے ہوئے الزاربو کا بھی جائز ہے. صورت سمجھ میں آئی بھائی؟ تو دیکھو اب ترجمہ سنو. میں نے کیا بتلایا تھا؟ الزاربو کا عطف کس پر ہے؟ الزارب الرجلی پر ہے. کس پر ہے؟ تو آپ اس کی جگہ اٹھا کر رکھو. کیا بن گئی عبارت؟ وَإِنَّمَا جَازَ الزَّارِبُ کا، اور الزارب کا بھی جائز ہے. وَشِبْهُهُ اس کے جو مشابہ ہوں، اس کے جو مشابہ ہوں. بھئی اس کے مشابہ بنا لیں. کیا بنا لیں؟ الزاربی، یا ضمیر دوسری لیں الزاربُهُ، ضمیر متصل لائن. جو کوئی اور صورتیں جو بھی جیسی صورتیں ہیں وہ بھی کیا ہو جائیں گی؟ ایسا اس میں فاعل جس کی تنوین اضافت سے پہلے گر چکی ہے وہ مضاف ہو رہا ہے کس کی جانب؟ ضمیر متصل کی جانب. تو جو اس کے مشابہ ہیں فی من قال، ای فی قول من قال. قول کا لفظ ہے آپ کی عبارت میں، یہاں مضاف محذوف نکالنا پڑے گا من سے پہلے. فی قول من قال، ان لوگوں کے قول کے مطابق، من قالا جو یہ کہتے ہیں انہو مضاف، کہ یہ کیا ہے؟ مضاف ہے. یہ جائز ہے بھائی ان لوگوں کے قول کے مطابق جو یہ کیا کہتے ہیں بھائی. باقیوں کے نزدیک تو ہے ہی جائز، ان کے نزدیک بھی یہ الزاربو کا جائز ہے. حملن علی الزاربی کا، حمل کرتے ہوئے کس پر؟ بوجہ حمل کرنے کے زاربو کا پر. بھائی صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو الزاربو کا جائز ہے ان کے قول کے مطابق بھی جو اس کو مضاف بناتے ہیں کس پر حمل کرتے ہوئے؟ زاربو کا پر حمل کرتے ہوئے. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ اچھی طرح دیکھو. تو خلاصہ کلام یوں ہوا بھائی کہ اضافت لفظی کی بات چل رہی ہے، اور اضافت لفظی فائدہ دیتی ہے تخفیف کا. تو جہاں تخفیف آئے گی وہاں اضافت لفظی جائز ہے، اور جہاں تخفیف نہیں آئے گی وہاں پر اضافت لفظی بھی جائز نہیں. تو الزاربا زیدین یہ جائز ہے کیونکہ اضافت لفظی کی وجہ سے کیا ہوا ہے؟ نون گر گیا، لفظوں میں تخفیف آ گئی. الزاربو بھی زیدین بھی جائز کیونکہ اضافت کی وجہ سے نون گر گیا، لفظوں میں کیا آ گئی؟ تخفیف آ گئی. لیکن الزاربو زیدین جائز نہیں کیونکہ اس کے اندر تخفیف نہیں آئی، کیونکہ تنوین تو پہلی الف لام کی وجہ سے گر چکی ہے. بخلاف للفرا، بخلاف کس کے؟ امام فرا کے. امام فرا کے نزدیک الزارب زیدین جائز ہے. کیوں جائز ہے؟ کہتے ہیں انہوں نے شاید یہ خیال کیا ہے کہ الف لام اضافت کے بعد آیا ہے. بھائی پہلے اضافت ہوئی بغیر الف لام کے زاربون زیدن تھا، پھر اضافت ہوئی زارب زیدین، تنوین گر گئی اضافت کی وجہ سے تخفیف آ گئی، اور پھر بعد میں کیا آیا ہے؟ الف لام. تو اضافت کی وجہ سے یہاں تخفیف آئی ہے. جب آئی ہے تو لہذا یہ ترکیب بھی جائز ہے ان کے نزدیک، لیکن اس کی کوئی ان کے پاس دلیل نہیں. سمجھ میں آیا بھائی؟ اس لیے ان کے قول کو پھر نہیں لیا بھائی نحویوں نے. اور یہ ضعیف ہے مولانا یہ قول بھی. یہ جو شعر میں آیا ہے الواہب المئۃ الحجان وعبدھا، اس میں کون سی ترکیب ذکر کر رہے ہیں جو ضعیف ہے بھائی؟ الواہب عبدھا والی صورت کے عبدھا مضاف ہے المئۃ الحجان پر، تو اس کو اس کی جگہ پر رکھ دو.
تو کیا بن گیا الواہب عبدہا، تو یہ بالکل الضارب زیدن جیسی صورت ہوئی. کس جیسی صورت ہو گئی؟ الضارب زیدن جیسی صورت ہو گئی. اور تو اضافت لفظی ہے، اور اضافت لفظی تخفیف کا فائدہ یہاں نہیں دے رہی، لہذا یہ جائز نہیں ہونی چاہیے. لیکن صاحب قافیہ اس کو صرف ضعیف کہہ رہے ہیں. ضعیف کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس لیے کہ یہاں پر معطوف کی وجہ میں ایسا ہو رہا ہے، اور بہت سی ایسی چیزیں ہیں جن کی گنجائش معطوف علیہ میں نہیں ہوتی، معطوف میں ان کی گنجائش ہوتی ہے. تو لہذا اس کو اگر معطوف علیہ میں ہوتا تو اس کو ہم کیا قرار دے دیتے؟ ممتنع قرار دے دیتے، اس کے عدم جواز کا قول کرتے. لیکن یہ کس میں ہے؟ معطوف میں ہے، لہذا اس کو جائز قرار دیا اور ضعیف قرار دیا. بھائی ہے جائز مگر ضعیف ہے. اچھا تو یہ بھی ضعیف ہے مولانا. اور پھر اشکال ہوا کہ الضارب الرجل، یہ بھی تو جائز ہے، یہاں بھی تو اضافت لفظی ہے. الضارب صفت کا صیغہ ہے، مضاف ہو رہا ہے کس کی طرف؟ الرجل کی طرف. اور تو یہاں پر اضافت لفظی ہے، اور اضافت لفظی تخفیف کا فائدہ نہیں دے رہی، کیونکہ تنوین تو کس کی وجہ سے گر چکی ہے؟ الاسلام کی وجہ سے. تو صاحب قافیہ نے بتلایا کہ یہ جائز تو نہیں ہونی چاہیے، لیکن یہ جائز ہے کیونکہ یہ محمول ہے کس پر؟ الحسن الوجہ پر، کی پسندیدہ صورت پر محمول ہے. الحسن الوجہ میں کتنی صورتیں تھیں؟ الحسن الوجہ، الحسن الوجہ اور الحسن الوجہ. اور اس میں پسندیدہ کون سی صورت ہے؟ اضافت کے ساتھ الحسن الوجہ. تو یہ اس پر محمول ہے. اور وہ کیوں جائز ہے؟ کہتے ہیں اس لیے کہ وہاں تخفیف آ چکی ہے. اصل میں کیا تھا؟ الحسن وجہہ تھا، اور اضافت کی وجہ سے کیا ہوئی؟ وجہہ سے ضمیر گر گئی، اور اس تنوین اس ضمیر کے گرنے کی وجہ سے وجہ چونکہ نکرہ بن رہا تھا، لہذا اس پر کیا لے آئے؟ الف لام لے آئے. تو یہ الحسن الوجہ جائز. تو اسی پر حمل کرتے ہوئے الضارب الرجل بھی، کیونکہ یہ دونوں ایک جیسے ہیں. ایک جیسے کس طرح ہیں کہ دونوں میں مضاف صفت کا صیغہ ہے، الحسن بھی صفت کا صیغہ، اور الضارب بھی کیا ہے؟ دونوں میں مضاف صفت کا صیغہ ہے، اور مضاف الیہ جنس ہے. بھائی مضاف الیہ کیا ہے؟ جنس ہے. جو قلیل اور کثیر پر صادق آتا ہے، ذات مبہم مولانا رجلن دیکھو کثیر اور قلیل پر صادق، سمجھ میں آیا؟ اور وجہن بھی کیا ہے؟ کسی چیز معین پہ دلالت کر رہے ہیں وجہن، اور جی معین پر دلالت نہیں کر رہے. تو دونوں میں مضاف صفت کے صیغے ہیں، اور مضاف الیہ کیا ہیں؟ جنس ہیں. اور مضاف اور مضاف الیہ دونوں پر الف لام داخل ہے. تو یہ دونوں صورتیں بالکل ایک جیسی ہیں. مضاف صفت کا صیغہ، مضاف الیہ جنس، اور دونوں پر کیا داخل؟ تو الحسن الوجہ جب جائز تو الضارب الرجل بھی جائز. اور الضارب کا کے اندر میں نے آپ کو بتلایا بھائی کہ صاحب قافیہ وغیرہ کے نزدیک تو یہاں پر اضافت ہے ہی نہیں. بھائی جب اضافت ہے ہی نہیں تو الضارب عامل ہے، اور کاف کیا ہے؟ منصوب ہے، اس کا معمول ہے بغیر اضافت کے. تو اس میں کوئی اشکال ہی نہیں پڑتا. ہاں جن کے نزدیک امام سیبوی وغیرہ کے نزدیک یہ کیا ہے آپس میں؟ مضاف مضاف الیہ، تو ان کے قول میں یہ الضارب کا بھی جائز ہے. اور کیوں جائز ہے؟ یہ محمول ہے کس پر؟ ضارب کا پر. اور ضارب کے اندر کیا ہے جی؟ ضارب کے اندر تخفیف آئی تھی اضافت لفظی کی وجہ سے کہ وہ تقدیراً وہ تنوین کیا ہوئی تھی؟ گر گئی تھی. تو جب ضارب کا جائز تو الضارب کا بھی جائز، کیونکہ یہ بھی بالکل ایک جیسا ہے، اسی کی طرح ہے. بھئی کس اعتبار سے اس کی طرح ہے؟ کہتے ہیں دیکھو دونوں میں صفت کا صیغہ، اس میں فاعل جو ہے وہ مضاف ہے ضمیر متصل کی طرف، اور دونوں صفتیں جو ہیں جو مضاف ہے اس سے تنوین اضافت سے پہلے گر چکی ہے. دونوں میں کیا ہے؟ دونوں میں ایسا اس میں فاعل مضاف ہو رہا ہے ضمیر متصل کی طرف جس کی تنوین اضافت سے پہلے ہی، ضاربکا میں بھی اضافت سے پہلے تنوین گر چکی تھی، اور الضاربکا کے اندر بھی اضافت سے پہلے الف لام کی وجہ سے تنوین گر چکی ہے. صورت سمجھ میں آئی؟ تو دیکھو میں نے ان کو بنایا چار الگ الگ مسئلے. پہلا مسئلہ جاز الضارب، جاز الضارب زید والضارب زید وامتنع الضارب زید خلافا للفرائی، یہ ایک مسئلہ.
ضعفا، یہ میں نے کیا بنایا اس کو؟ ضعف الواہب المئۃ الحجان وعبدہا، اس کو کیا بنایا؟ دوسرا مسئلہ کہ یہ ضعیف ہے۔ وَإِنَّمَا جَازَ الضَّارِبُ الرَّجُلِ حملا علی المختار فی الحسن الوجہ، کو کیا بنایا؟ تیسرا مسئلہ کہ یہ الضارب الرجل جائز ہے۔ اور الضارب کا وشبہہ فی من قال انہ مضاف حملا علی ضارب کا، اس کو کیا بنایا میں نے؟ چوتھا مسئلہ۔ لیکن آپ چاہیں تو اگلے یہ جو تین مسئلے ہیں ان کو امام فرا کا جواب بھی بنا سکتے ہیں۔ امام فرا نے کیا ذکر کیا تھا کہ الضارب زیدن کہنا بھی جائز، تو ہو سکتا ہے ان کا یہ خیال ہو کہ یہ الف لام کیا ہے؟ اضافت کے بعد آیا ہے۔ اس بات کو بھی ہم نے کیا کر دیا تھا؟ رد کر دیا تھا۔ ہو سکتا ہے انہوں نے الضارب زیدن کو قیاس کیا ہو الواہب عبدہا پر، کیونکہ الواہب عبدہا بھی کس کی طرح ہے؟ الضارب زیدن کی طرح ہے۔ بھائی سمجھ میں آیا بھائی کہ دونوں میں صفت کے صیغے پر کیا آ چکا ہے؟ پہلے سے ہی الف لام آ چکا ہے اور تنوین کی، تو الواہب عبدہا جیسے جائز ہے انہوں نے سوچا تو الضارب زیدن بھی جائز ہے۔ ہو سکتا ہے ان کی یہ دلیل ہو۔ اس کو بھی صاحب کافیہ نے ضعیف قرار دے دیا، جواب دے دیا کہ یہ بھی کیا ہے؟ ضعیف ہے۔ صورت سمجھ میں آئی بھائی؟ اس سے بھی ان کا استدلال کرنا صحیح، استدلال یوں کہو تو یا تو یہ ترکیب ہی ضعیف ہے یا ان کا اس سے استدلال کرنا ضعیف ہے، استدلال کرنا ضعیف ہے۔ اس کا بھی جواب دے دیا۔ ہو سکتا ہے انہوں نے اس کو محمول کیا ہو کس پر؟ الضارب الرجلی پر۔ کس پر؟ الضارب الرجلی پر محمول کیا ہو۔ کہتے ہیں اس پر محمول نہیں کر سکتے بھائی، اس لیے کہ یہ دونوں الگ الگ صورتیں ہیں۔ الضارب الرجلی کے اندر تو مضاف الیہ کیا ہے؟ جنس ہے، جس پر کیا داخل ہو رہا ہے؟ الف لام۔ اور الضارب میں ایسا، الضارب الزیدین میں ایسا ہے جی مضاف الیہ جنس جس پہ الف لام داخل ہو رہا ہے نہیں، تو لہذا اس پہ بھی حمل نہیں کر سکتے۔ اور الضارب کا ہو سکتا ہے اس پہ حمل کیا ہو انہوں نے، کہتے ہیں اس پر بھی حمل نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ بھی اس جیسا نہیں، کیونکہ الضارب کا میں تو صفت کا صیغہ مضاف ہے کس کی طرف؟ ضمیر متصل کی طرف، جبکہ الضارب الزیدین میں وہ ضمیر متصل کی طرف مضاف نہیں۔ صورت سمجھ میں آئی؟ تو چاہو تو چاروں کو الگ الگ مسئلے لکھو، الگ مسئلے ذکر کر دو کہ یہ چاروں یہ ضعیف ہے، یہ والی صورت اس لیے جائز ہے، یہ والی صورت اس لیے جائز ہے، اور چاہو تو ساروں کو جواب بنا دو۔ کس کا؟ امام فرا کے جواب کے طور پر ذکر کیا کہ اس پہ بھی نہیں حمل کر سکتے، اس پہ بھی نہیں حمل کر سکتے، اس پہ بھی حمل نہیں کر سکتے۔ صورت سمجھ میں آ گئے؟ چلیے مولانا ھذا هو المرام، اللہ اعلم بحقیقت الکلام۔